مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور عشرت حسین بھی ارب پتی نکلے، جبکہ حفیظ شیخ نے خود کو کروڑ پتی ظاہر کیا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد ارب پتی ہیں۔ عبدالرزاق داؤد 1 ارب 35 کروڑ سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ دستاویز کے مطابق مشیر تجارت کی اہلیہ 40 کروڑ روپے سے زائد اثاثوں کی مالک ہیں۔ عبدالرزاق داؤد کی 3.5 کروڑ کی زرعی اراضی ہے۔ انہوں نے 4 کروڑ 15 لاکھ اہلیہ کے نام پر 7.5 کروڑ کی جائیداد ظاہر کی ہے۔ انہوں نے شیئرز کی مد میں 52 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے اہلیہ کی شیئرز کی مد میں 5 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری بھی ظاہر کی ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے 2 کروڑ 93 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹس خرید رکھے ہیں۔ عبدالرزاق داؤد نے 27 کروڑ جبکہ ان کی اہلیہ نے 13 کروڑ کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ مشیر تجارت کی اہلیہ کے پاس 100 تولے سونا بھی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر عشرت حسین بھی ارب پتی نکلے۔ وہ امریکہ میں 3 جائیدادوں کے مالک ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین 1 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بھی اثاثے ظاہر کیے ہیں۔ وہ 30 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ مشیر خزانہ کے پاس 2 کروڑ کی زرعی اراضی ہے۔ عبدالحفیظ شیخ نے دبئی میں اہلیہ کے نام پر 13 کروڑ کا گھر ظاہر کیا ہے۔ ان کے پاس 50 لاکھ مالیت کی گاڑی اور 20 لاکھ کے زیورات ہیں۔ عبدالحفیظ شیخ نے 13 کروڑ 50 لاکھ کا بینک بیلنس ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر سب سے زیادہ امیر نکلے۔ زلفی بخاری بھی ارب پتی ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ کے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں 5 پلاٹس ہیں۔ کروڑوں روپے کی جائیداد ہے۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر 2 ارب 75 کروڑ روپے کے مالک ہیں۔ ندیم بابر کی پاکستان اور بیرون ملک جائیدادیں ہیں۔ دستاویز کے مطابق ندیم بابر کے بیرون ملک 2 درجن سے زائد کمپنیز میں شیئرز ہیں۔ پاکستان میں 12 کروڑ 97 لاکھ روپے کی کمرشل اراضی کے مالک ندیم بابر امریکی شہریت رکھتے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات عاصم سلیم باجوہ 15 کروڑ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ ان کے پاس گلبرگ گرین میں 7 کروڑ روپے مالیت کا فارم ہاؤس ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کے پاس کراچی، لاہور، اسلام آباد میں 5 پلاٹس ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ رحیم یار خان اور بہاولپور میں 65 ایکڑ اراضی کے بھی مالک ہیں۔ معاون زلفی بخاری پاکستان میں 1300 کنال سے زائد اراضی کے مالک ہیں۔ اسلام آباد میں زلفی بخاری کے 34 کنال اراضی پر مشتمل پلاٹس ہیں، جبکہ لندن میں 48,50,000 پاؤنڈز کی جائیداد ہے۔ زلفی بخاری کے پاس بیرون ملک 5 کمپنیوں کے شیئرز ہیں۔ زلفی بخاری کی اہلیہ کے پاس 5 لاکھ پاؤنڈ مالیت کا سونا ہے۔ زلفی بخاری اور ان کی اہلیہ کے پاکستان میں 24 لاکھ روپے بینکوں میں موجود ہیں۔ زلفی بخاری کی بیرون ملک بینکوں میں 17 لاکھ پاؤنڈ رقم موجود ہے۔ وہ مستقل برطانوی شہریت رکھتے ہیں۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی موعد یوسف کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں۔ موجودہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وہ امریکہ نہیں گئے۔ پاکستان سے باہر کسی ملک میں جائیداد نہیں ہے اور نہ ہی آمدن آتی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وہ صرف پاکستانی شہری ہیں۔ ان کے پاس کسی اور ملک کی نہ ہی شہریت ہے اور نہ ہی پاسپورٹ۔ ابھی آپ کو بتائیں، پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ کیا دوہری شہریت کے لوگ نیا پاکستان بنا رہے ہیں؟ کیا ملک اور تحریک انصاف میں قابل لوگوں کی کمی تھی؟ 4 معاونین خصوصی کی دوہری شہریت سامنے آنے پر شہری رحمان نے یہ تبصرہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نے کہا کہ کیا وزیر اعظم نے معلومات کے باوجود دوہری شہریت رکھنے والوں کو آئینی فورم کا حصہ بنایا؟ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کو معلوم نہیں تھا تو یہ مزید تشویش کی بات ہے۔ وزیر اعظم نے ماضی میں مخالفت کر کے اس معاملے پر بھی یو ٹرن لے لیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی شہریت اور اثاثوں کی تفصیلات سامنے آنے پر انہیں تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران صاحب غیر ملکی شہریت رکھنے والے اپنے مشیروں وزیروں سے استعفے لیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب دوہری شہریت رکھنے والوں کو 22 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب جن کا پاکستان میں کچھ نہیں، انہیں آج اپنی کابینہ میں بٹھا کر کیوں فیصلے کروا رہے ہیں؟ سب فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کی پیداوار مشیروں اور وزیروں کا ٹولہ ہے جو تحفے میں عمران خان صاحب کو ملا ہے۔ کراچی میں ایف آئی اے کی ٹیم نے بڑی کارروائی کی ہے۔ چاول کی آڑ میں بیرون ملک بھیجا جانے والا ممنوعہ کیمیکل پکڑا گیا۔ 3000 کلو گرام کیمیکل کی مالیت $5 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی سے۔ طلحہ، کس طرح سے پکڑا گیا یہ کیمیکل اور کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں؟
جی بالکل جنید، اس میں 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ یہ جو کیمیکل ہے کیٹامائن ہے اور یہ کنٹرول ڈرگز میں آتا ہے۔ اس کو چاولوں کے ساتھ، چاولوں کی ایکسپورٹ کی آڑ میں اسے بھیجا جا رہا تھا۔ 3000 کے جی کا جو اس کی والیوم تھا اس کی جو رقم ہے جو بنتی ہے $5,10,000 تھی۔ اور جو میری ایف آئی حکام سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جو رقم انہوں نے حاصل کرنی تھی یہ منی لانڈرنگ کے تھرو انہوں نے حاصل کرنی تھی۔ یہ رقم یہاں پہ نہیں آنی تھی، کہیں اور آنی تھی۔ اس میں 2 لوگ جو گرفتار کیے گئے ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے کہ جو پہلے بیلجیم بھیجا جا رہا تھا کہ پہلے بھی انہوں نے بھیجا ہے نہیں، اور آگے کی جو کنسائنمنٹ ہے ان کی وہ کتنی ہے، اس پر تمام چیزوں پہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ طلحہ ہاشمی۔ دیگر خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت کا وسیم اکرم اپنے ہی کھلاڑی آؤٹ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار کی تو کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں، جس چیز کا سرے سے وجود نہیں اس کے اچھے یا برے ہونے کا کیا جواز۔ ان کا کہنا تھا کہ جس منصوبے کو بزدار کا ویژن قرار دیا گیا وہ شہباز شریف کا ویژن تھا اور اس کا 70% کام مکمل تھا۔ حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا رہی ہے۔ ایک ڈھونگ رچا کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، اور اگر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ان کی کارکردگی، جو کہ کارکردگی اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، کارکردگی کا آپ موازنہ کرتے ہیں کسی اور کی کارکردگی کے ساتھ، ان کی تو کارکردگی ہے ہی نہیں۔ اچھی بری تو وہ ہوتی ہے جو چیز موجود ہو، جو چیز سرے سے موجود نہیں ہے اس کا اچھا یا برا ہونے کا کیا جواز ہے۔ اور ایک پرانے پروجیکٹ جو شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا، جس پہ 70% کام مکمل تھا، اس کو عثمان بزدار کا ویژن ڈکلیئر کرنا، اس کو عثمان بزدار کی ذات سے منسوب کرنا، پھر اسی پروجیکٹ کی لوکیشن اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کی کارکردگی کو سراہنا، اس کو وسیم اکرم کا نام دیا گیا، وہ اپنے کھلاڑی آؤٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور عطا تارڑ کو جواب دیتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ نواز شریف کا اصل ویژن کرپشن تھا۔ لیپ ٹاپ سکیم کے نام پر خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا خدشہ ہے نون لیگی رہنما پاکستان بنانے کا خواب دیکھنے کا کریڈٹ بھی علامہ اقبال کے بجائے نواز شریف کو نہ دے دیں۔ پنجاب کے وزیر وائلڈ لائف اینڈ فشریز ملک اسد کھوکھر نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بھجوایا ہے۔ اپنے استعفے میں اسد کھوکھر کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی اور سیاسی مصروفیات کی وجہ سے بطور صوبائی وزیر وائلڈ لائف اینڈ فشریز اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے۔ برائے مہربانی استعفیٰ فوری طور پر منظور کیا جائے۔ واضح رہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اسد کھوکھر کو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم حکومت کی طرف سے ہٹائے جانے سے قبل ہی انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ اور اطراف میں بڑی تعداد میں ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر نے کہا ہے کہ ملیر ہالٹ میں نظر آنے والی ان ٹڈیوں کی تعداد بہت کم ہے اور کچھ موسمی عوامل کی وجہ سے ٹھٹھا سے کراچی آئی ہیں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق ملیر ہالٹ کے اطراف نظر آنے والی ٹڈیاں افریقہ سے آنے والے کسی بڑے ٹڈی دل کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ٹڈیاں ہیں جو کچھ ہفتہ پہلے ٹھٹھا بدین پہنچی تھیں اور اب ہوا کا رخ بدلنے اور کراچی کی ہوا کی نمی کا تناسب بڑھنے کی وجہ سے کراچی کی طرف آ گئی ہیں۔ NLCC کے مطابق اس وقت افریقہ سے ٹڈی دل کے کراچی آنے کا کوئی امکان اس لیے نہیں کہ گزشتہ کئی روز سے ہوا مخالف سمت میں چل رہی ہے۔